یہ قوم سمود کی بستی ہے۔ صالح علیہ السلام کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی قوم میں پیدا کیا نبی بنا کر، اور دن رات محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، قوم نے نہیں مانا۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح طاقتور قوم تھی، اور صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بھائی قوم عاد کے خلیفہ ہو آپ لوگ، قوم عاد کا تو حال دیکھ لیا آپ لوگوں نے، میری بات مان لو۔ تو انہوں نے نہیں مانا اور صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے رہے، اور کہا کہ تم واقعی سچے نبی ہو تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ان کی قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ تو ہمارے خاندان میں سے پیدا ہوئے، آپ تو جھوٹے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام محنت کرتے رہے، پھر سارے قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی حل تو نکالو۔ تو پھر ایک قبیلے کا سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ واقعی نبی ہیں تو اس پہاڑی سے، یہاں جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی سے اونٹنی نکالو۔ تو دوسرے سردار نے کہا صرف اونٹنی نہیں، سرخ ہو۔ پھر تیسرے نے کہا سرخ بھی نہیں، موٹی تازی ہو۔ پھر چوتھے نے کہا کہ نہیں، موٹی تازی کے علاوہ حاملہ بھی ہو۔ تو پانچویں نے کہا کہ حاملہ کے علاوہ آتے ہی بچہ دے اور ہم اس کا دودھ پیے۔ یہ ساری شرطیں نبی نے مان لیا، صالح علیہ السلام نے مان لیا، اور اس جگہ سے اونٹنی نکلی، گابن اونٹنی لکھی، آتے ہی بچہ دیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہیں کرنا۔ تو ایک دن یہاں ایک پیالہ ہے، ہاں یہ وہ پیالہ ہے جس میں پانی ڈالا جاتا تھا۔ ایک دن سارے قوم والے پیتے، اور جس دن اونٹنی اس پیالے میں سے پانی پیتی تو اونٹنی کا دودھ قوم کے لوگ پیتے، صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ پیتے۔ تو جس دن قوم کے لوگ پانی پیتے تو اونٹنی اس دن نہیں پیتی۔ تو کچھ صالح علیہ السلام کی قوم کے بدبختوں نے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بد دعا دی اس شخص کے لیے، کہا کہ ہم کیا صرف ایک دن اونٹ پئیں، ایک اونٹ کا دودھ پئیں اور ایک دن پانی پئیں، اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ تو ایک بدبخت تھا، اس کا نام بھی کتابوں میں ہے، اس نے اس اونٹنی کی قتل کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اس کا جو بچہ تھا اس پہاڑی کے اندر واپس چلا گیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کا ٹائم دیا، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ تو کہنے لگے عذاب کہاں سے آئے گا، بلاؤ عذاب کو تمہارے۔ تو اللہ